وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ کے فضل سے ہم سب مسلمان ہیں۔ کلمے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عبادتیں ہم پر لازم اور فرض فرمائی۔ اسلامی احکام، اسلامی عبادات جو کلمے کی بنیاد پر مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہوتے ہیں، ان تمام عبادات کی دو نوعیت ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کی دو نوعیت ہے۔ ایک عبادت کی اس کی نوعیت ہے، دوسری اس عبادت کی دعوت کی نوعیت ہے۔ دعوت اور عبادت میں فرق یوں سمجھیں کہ غیر مسلموں کی ہاں عبادت، ان کی جتنی شکلیں ہیں مذہبی، ان کی ساری صورت صرف عبادت کی ہے، پوجا کی ہے۔ اس میں لوگوں کے لیے پیغام کچھ نہیں ہے۔ اسے بولتے ہیں آستھا، سے ہمارا مطلب ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اس سے عقیدت ہے۔ اس سے آج کل یہ دو لفظ ہیں، عقیدہ اور آستھا کی بنیاد پر بہت سارے مسائل مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان میں فرق کیا گیا۔ اسلام کے جتنے احکام ہیں اس کی نوعیت عبادت کی بھی ہے، عقیدے کی بھی ہے اور دعوت کی بھی ہے۔ مثال کے طور پر اذان ایک عبادت ہے، وضو ایک عبادت ہے، نماز ایک عبادت ہے، لیکن یہ سب اعمال اب عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ دعوت بھی ہے۔ اس کی نوعیت اندر ہے کہ اس نماز کا آپ پر، آپ کی زندگی پر اور معاشرے میں لوگوں پر کیا اثر پڑا۔ اگر وہ نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے تو گویا عبادت کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ اس لیے ایک ادائے صلاۃ اور ایک ہے تقاضائے صلاۃ، صفات صلاۃ، نماز کی صفت کا زندگی میں آنا۔ بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ نماز ادا کرنے کا کہیں ذکر نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا ذکر ہے۔ نماز کو کھڑی کرنا ہے۔ کھڑی کیسے ہوگی؟ بے جان چیز تو کھڑی ہو ہی نہیں سکتی۔ جاندار عبادت بنانے کے لیے اس کے اندر اخلاص، توجہ، علم سب کی ضرورت ہے۔ اسی نوعیت میں قرآن شریف کی تلاوت بھی ہے، قرآن شریف کا پڑھنا پڑھانا بھی ہے۔ افسوس کہ نہ معلوم کب سے یہ ذہن میں یہ بات بیٹھا لی گئی کہ رمضان صرف قرآن سننے یا پڑھنے کا زمانہ ہے۔ تراویح کی عبادت صرف قرآن سنانے اور سننے کے لیے نہیں کی گئی ہے۔ یہ اتنا بڑا وبا کی شکل میں اور اتنی بڑی غلط فہمی کی شکل میں معاشرے میں بات آ گئی کہ قرآن کو صرف ایک دھارمک کتاب سمجھ لیا گیا اور قرآن کو ایک صرف پڑھنے والی کتاب سمجھ اور سنانے والی کتاب سمجھ لیا گیا، جبکہ قرآن نے اپنا تعارف پہلے ہی لائن میں کرایا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ لوگ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، راستہ دکھانے والی ہے۔ یہ راستہ دکھانے والی کتاب ہے، زندگی کا رخ موڑنے والی کتاب ہے، انسانی زندگی میں بھوچار اور انقلاب لانے والی کتاب ہے، معاشرے سے جہالت، بے دینی اور گمراہی کو دور کر دینے والی کتاب ہے۔
دل کے اندر سے ہر طرح کے خرافات کو نکال کر حق کی روشنی کو بٹھانے والی کتاب، لیکن اس کو ایک باطل کے ایک سازش کے نتیجے میں یا تو اس کو ایک مذہبی کتاب صرف جزو دان میں رکھ دینے والی سمجھ لیا گیا، جہیز میں دینے کے لیے سمجھ لیا گیا، قسم لینے کے لیے اٹھانے کے لیے کہا گیا، اور اس کو صرف عقیدت سے پڑھنے کے لیے سمجھ لیا گیا۔ حالانکہ قرآن کا مقصد یہی نہیں، یہ تو گائیڈ بک ہے۔ گائیڈ بک کا مطلب تھوڑا ہوتا ہے کہ اس کو صرف پڑھو، دستور حیات ہے، یہ آئین ہے، یہ لا کی کتاب ہے، یہ زندگی بنانے والی کتاب ہے۔ آج تک کوئی کتاب دنیا میں مسلمان ہو یا کوئی بھی فرد ہو، کوئی چیز بغیر سمجھے نہیں پڑھتا، ہر چیز سمجھ کے پڑھ رہا ہے۔ موبائل کا میسج بغیر سمجھے آگے نہیں بڑھا سکتے، سمجھے گا تو آگے ہوتا ہے۔ پہلے خط کتابت ہوتی، ڈاک سے آتا تھا، پڑھتے تھے، نہیں پڑھتے تھے تو پڑھنے والوں سے پڑھواتے تھے، پڑھنے والوں سے پڑھواتے تھے اور اس کو سنتے تھے، اور اس میں جو مطالبات اور شکایتیں اور غم اور رنج کی خبریں ہیں اس سے انسان متاثر ہوتا تھا۔ تو قرآن صرف ایک معمولی سا خط بغیر پڑھے انسان سمجھے آگے نہیں بڑھاتا اور اس سے متاثر ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اتنا بڑا گائیڈ بک جاری کیا، اتنا بڑا دستور حیات نازل کیا، اتنا بڑا نامہ محبت بندوں کے نام اللہ نے جاری کیا، لیکن بندہ اس کو نہ لو لیٹر سمجھ رہا ہے نہ زندگی کا سمجھ رہا ہے۔ یہ تو محبت نامہ ہے، یہ تو پیغام ہی ہے۔ اور یہ تراویح کی سنت اس لیے جاری کی گئی کہ سال میں ایک بار عام انسان اس سے آگاہ ہو جائے کہ کہاں کیا لکھا ہے، کس پارے میں کیا کہا گیا ہے، کون سا قانون کہاں پر ہے۔ یہ اصل ذہن میں بٹھانے کے لیے تراویح کی نماز، تاکہ اس کے حساب سے انسان زندگی گزارے۔ لیکن اب ایک ہو گیا کہ نہیں، سنا دیا اور سن لیا بس ہو گیا، یہ قرآن کا حق ہی نہیں۔ اس لیے قرآن قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جھگڑے گا، مقدمہ لگائے گا۔ قرآن کو اللہ ایک جسم دے گا، ایک روح اس کے اندر ہے، ایک باڈی کے شکل میں قرآن زندہ ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ قرآن کے ہر آیت کو اللہ نے ایک بڑا خزانہ بنایا ہے، ہر آیت میں ایک بڑا راز چھپا ہوا ہے، ایک بڑا محل چھپا ہوا ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بچپن میں ہم لوگ اس زمانے کے کھلونے کا ذکر کیا کہ انہوں نے بعض کھلونے سے چلتے تھے کہ اس کو پانی میں ڈالتے تھے تو وہ گھوڑا بن جاتا تھا، پھیل جاتا تھا، وہ ہاتھی بن جاتا تھا، وہ سانپ بن جاتا تھا۔ کاغذ کو ایسا موڑا جاتا تھا کہ جہاں اس کو پانی میں ڈالا وہ پانی پیتے 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 ایک انسان ایک کوئی شکل کی چیز بن گئی، جیسے آج کل دیوالی کے موقع پر ہوتی ہے، پٹاخے کی صورت، کہیں گھوڑے کی شکل میں، کہیں چاند کی شکل میں، کہیں کیا کیا شکل بنتی ہے وہ۔ تو فرمایا جو چیزیں دنیا میں بھی ایسی ہیں جو خالی ٹکیا دکھتی ہے لیکن ٹکیا نہیں ہے، وہ جہاں اس میں آگ لگے گی وہ پوری کی پوری لری بنتی چلی جائے گی اور ایک شکل اختیار کر لے گی۔ اور پہلے کاغذ کو جمع کر کے وہ شکل و صورت والی چیز بنائی جاتی تھی اور اس کو ٹکیا بنا دیا جاتا تھا، بچے اس کو کھیلتے لیتے تھے، پانی میں ڈالتے تھے تو وہ ایک مجسم شکل اختیار کر لیتی تھی۔ فرمایا جس طرح دنیا میں مجسم شکل اختیار کرتی چیزیں، اسی طرح قرآن پورا کا پورا ایک مجسم شکل ہے اس کی ایک ایک۔ اب اندازہ لگائیے نا کہ حدیث میں آتا ہے قرآن پڑھتا جا جنت کے محل میں چڑھتا جا، تو قرآن کی ہر آیت ایک محل، ایک فلیٹ سے، ایک پورا مکان کی ساری اس کے اندر شکلیں ہیں ہر آیت کے اندر۔ جس طرح ہر فلیٹ پر لفٹ رکتی ہے آرام سے اندر جاتا ہے، تو قرآن اور دین اور شریعت اور عبادات یہ صرف ایک فارمیلٹی نظام پہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی زندگی میں انقلاب لانے اور چینج لانے والی کتاب ہے۔ وہ تو زیادہ فائدہ ہم سے ان لوگوں نے کیا جو دعا تعویذ والے ہیں،
کہ کم سے کم تعویذ دے کے انسان کو کہتا کہ ٹھیک ہو گئے ہم، دم کر دیا تو پی لیا تو اچھے ہو گئے ہم، اور اس کو یہاں تک کسی محدود کر دیا گیا کہ قرآن دم والی کتاب ہے، جنات بھگانے والی کتاب ہے اور جہیز میں دینے والی کتاب ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے نا یہ ہدایت کے لیے ہے، یہ تو روشنی ہے، اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لانے والی کتاب ہے، بیمار کو صحت بخش کرنے والی کتاب ہے، غریب کو امیر بنانے والی کتاب ہے، جاہل کو عالم بنانے والی کتاب ہے، بھٹکوں کو راہ پر لانے والی کتاب ہے، عقیدے کے دلدل میں، گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے انسان کو راہ حق پر لانے والی کتاب ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا تو باطل جائے گا، روشنی آئی تو اندھیرا جائے گا، اندھیرا آ جائے گا، روشنی اندھیرے کو بھگانے کے لیے کوئی لال لشکر کی ضرورت ہے ہی نہیں کہ بھاگو اندھیرے، بھاگو اندھیرے، بھاگو اندھیرے، ارے نہیں نہیں، آپ تو ایک سے موم بتی جلائیے، چھوٹا سا بلب کا بٹن دبا دیجئے، پورا کمرے کا اندھیرا پر بستر لپیٹ کے کہاں بھاگے گا پتہ ہی نہیں چلے گا، کہاں بھاگے گا اندھیرا۔ اسی طرح کفر کی ظلمت، شرک کی ظلمت، جہالت کی ظلمت، ان سب کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے قرآن کی تعلیم ہے، قرآن کے احکامات ہیں، اس لیے آیا ہے یہ، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ صحابہ اور صحابیات اس کو کتاب سمجھ کر پڑھتے تھے اور کتاب سمجھ کر کرتے تھے۔ بعض صحابہ نے مہر میں یہ شرط رکھی، صحابیات نے، کہ ہم تم کو اتنی آیتیں سکھا دیں گے یہ ہماری مہر ہو جائے گی۔ قرآن کو سکھانے کو مہر کے طور پر طے کیا بعض صحابہ نے۔ تو میرے بزرگوں، قرآن ہم نے سنا ہے اور سنایا ہے، دو حضرات نے مل کر انہوں نے اپنا حق ادا کیا کہ ایک سنت ہے رمضان میں کہ ایک قرآن کم سے کم ہر مسلمان سن لے، تاکہ قیامت میں اللہ اس سے پوچھیں کہ بتاؤ تم نے قرآن میں کیا، کس جگہ اس پر کیا عمل کیا، تو بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ حضور ہمیں معلوم ہی نہیں کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کہ اچھا 20 رکعت میں قرآن رمضان میں 10 دن میں تم نے سن لی، 15 دن میں سن لی، 27 دن میں سن لی، تو حافظ صاحب نے تو سب سنایا تھا، آپ کو نہیں معلوم تو کیا معلوم، کو گاؤں دیہات والا آدمی آئے اور وہ گاڑی جو بھگائے تو کہیں بریک ہی نہ لے، تو پولیس والے اس کو داماد بنائیں گے کہ بہت اچھے آدمی ہو، کہیں گے اچھا یہ لال بتی کس کے لیے ہے، یہ بریکر کس کے لیے بنائے گئے، وہ کہے کہ صاحب لال بتی اور ہری بتی کا کیا مطلب ہوتا ہے، پیلی بتی کا، اچھا یہ بھی نہیں معلوم، کہاں رہتے ہو، کس دنیا میں رہتے ہو، بھئی ہری بتی کا مطلب ہوتا ہے اب آگے بڑھو، لال بتی کا مطلب ہوتا ہے رک جاؤ، اور پیلی بتی کا مطلب ہے خطرے میں ہو، آ بھی سکتے ہو جا بھی سکتے ہو، ایمرجنسی لائٹ ہے یہ۔ اب اس لائٹ کا کوئی مطلب ہی نہ سمجھے اور لال گاڑی میں گاڑی دوڑاتا پھرے تو پولیس والے کیا کریں گے، آئیے تشریف لے جائیے کہ تھانے پہ لے جائیں گے۔ جب ایک معمولی سی سڑک کے قانون کو نہ جاننے پر انسان سلپ کٹ جاتی ہے اور اس کو جرمانہ لگتا ہے، اور اس کی بے وقوفی سے کتنے خطرات اور کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور مسلمان لال بتی، پیلی بتی، ہری بتی کو سمجھ ہی نہیں، وہ سمجھ رہا ہماری دکان کے لیے لال بتی ہے، ہماری کاروبار کے لیے ہری بتی ہے کہ کب کھولنا کب بند کرنا، اور کیسے چلانا، کہاں نہیں چلانا، کیسے کاروبار کرنا۔ آج کل آسان ایک چلا ہے، بند پیٹھے میں مکان، بند مکان، بند کرایہ، بند کرایہ چلا۔ اس سے پہلے چلا تھا سومو والا قرض، عورتوں والا، غیر مسلم ہر گھر گھر میں جا کر عورتوں کو سمو، نام غالب اس قرض کا کہ سمو، ہر مسلم گھر میں سمو کی سموسہ بنا ہوا ہے، قرض سود پر۔ گروی کو ہم سمجھتے ہیں گروی رکھنا، بنیے کے پاس رکھتے ہیں تو سود لیتا ہے گروی، بھئی آپ نے 1 لاکھ لیا ہے تو اپنا مکان گروی رکھ دیجیے،
اپنا زیور گروی رکھیے اور اتنے پیسے میں ہم روز 1%, 2%, 10% ہم پیسہ جوڑتے رہیں گے. اگر تم نہیں لائے تو اسی پہ زیور کو ہم بیچ کے رکھ لیں گے. تو گروی کو ہم سمجھتے ہیں گروی ہے یہ سود پر پیسہ لایا گیا، لیکن بند کرایہ کو گروی سمجھا ہی نہیں جاتا. 5 لاکھ حاجی صاحب نے دیا تو اب بیچارہ غریب جب تک 5 لاکھ نہیں دے گا 20,000 کا مکان حاجی صاحب استعمال کریں گے. ہر مہینے 20,000 ان کے جیب میں بچے گا ان کا، اور وہ 20,000 کو سود سمجھ ہی نہیں رہے. بند کرایہ پر لے لیا مکان 5 لاکھ میں 10 لاکھ میں کہ 4 سال کے لیے بند کرایہ، ہم جب ہم آپ کو پیسہ دیں گے جب ہم کو مکان خالی کر دینا، ٹھیک ہے. تو کرایہ کون بھرے گا اس کا؟ آپ جو بند کرایہ پہ لے رہے ہیں تو اس کا کرایہ بھی تو طے ہوگا. اگر 20,000 روپے کرایہ ہے تو جتنی بڑی رقم دیں گے اتنا کرایہ کم ہو جائے گا. یہ ضابطہ ہے دکان کا اور مکان کا. جتنی زیادہ پگڑی کسی کی دکان کی بنتی ہے اس کی کرایہ کم ہوتا ہے. جس دکان کی پگڑی جتنی زیادہ ہو 2 لاکھ 10 لاکھ تو اس کا کرایہ 2-4 ہزار ہوتا ہے، 5 ہزار. تو یہ حلال حرام کا ہی فرق نہیں معلوم. جب قرآن کو قرآن نہیں سمجھا جائے گا، دین کو اپنے لیے ہدایت کا دین نہیں سمجھا جائے گا، جہالت کے نکلنے کا راستہ نہیں سمجھا جائے گا تو کیسے ہوگا؟ بعض لوگوں کے ذہن ہے کہ زیور کے زکوٰۃ کو سال میں زندگی میں ایک بار دے دو تو بس زکوٰۃ ادا ہو گئی. زندگی میں ایک بار، یہ اہل حدیث لوگوں کا مسئلہ ہے. اہل حدیث حضرات کہتے ہیں زندگی میں صرف ایک بار زیور کا زکوٰۃ، باقی سب چیز کی زکوٰۃ ہر سال. اب بات تو کہتے نہیں جس طرح استعمال والی چیز پر کوئی زکوٰۃ نہیں، زیور بھی استعمال والی اگر ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں. ایسے سر پھرے لوگ آگے پھر، جبکہ زیور سونا چاندی روپیے پیسے استعمال پر ہی تو آگے بڑھتا ہے، آگے ترقی ہوتی ہے. تو غرض یہ کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہدایت والی کتاب نازل فرمائی ہے. یہ صرف تراویح والی اور صرف میت پر سیم میں پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ جہالت ہے، بدعت ہے، گمراہی ہے. قرآن کو اتنا ہلکا سمجھا کہ زندوں کو لے نہیں مردوں کے لیے پڑھ رہے ہیں. کیا غضب کی بات ہے! زندوں کے پڑھنے والی کتاب تھی تو مردوں کے لیے پڑھ رہے ہیں. پھر حضور نے کہا تھا کسی کی روح انتقال ہو رہی ہو تو یاسین پڑھنا ان کے پاس، تو اس مردے کی روح آسانی سے قبض ہو جائے گی. یہ سورہ یاسین کی تاثیر ہے کہ مردے کے پاس جس کی روح نکل رہی ہو، جاکنی کی حالت میں ہو، اس کے پاس اگر سورہ یاسین پڑھ دی جائے تو اس کی جان آسانی سے نکلنے کا اللہ فیصلہ فرما دیتا ہے اس کی برکت سے. لیکن اب ٹوٹل کی ٹوٹل قرآن مردوں ہی کے لیے رہ گیا. مدرسے کے بچے مردوں ہی کے نام پر آئیں گے پڑھنے کے لیے. حافظ صاحب کو کبھی نہیں بلایا جائے گا صاحب ایک صفحہ ہم کو ترجمے کے ساتھ پڑھائیے. ہفتے میں ایک دن ہمیں ہمارے گھر میں تفسیر بیان کر دیجئے. یہ ہے قرآن کی اصل تعلیم. جس طرح بچوں کی اسکول میں کامیابی کے لیے روز کا ٹیوٹر آ رہا ہے، ٹیوشن پڑھانے والا آ رہا ہے، وہ تعلیم ہمیں نظر آ رہی کہ بچے نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، کیسے ان کو کامیاب ہوں گے، کیسے ترقی کریں گے. اور ہمارا قرآن کا ٹیوشن انداز ہی نہیں ہو رہا تو کیسے ہوگا؟ مرد عورت سب کے لیے ضروری ہے. عورتوں کے لیے بھی قرآن ہدایت ان کی زندگی کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی زندگی کے سنوارنے کے لیے ہے، انقلاب لانے کے لیے ہے. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. صحابہ کو جو ترقی ملی قرآن کی وجہ سے ملی. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. کیمیا بہت قیمتی دولت اور مجرد شکل ہے جو بہت مشکل سے ملتی ہے لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن والی کتاب ایسی عطا فرمائی. تو قرآن کا صحیح طریقے سے پڑھنا، الفاظ کا صحیح طریقے سے ادا ہونا،
یہ ایک اس کا حق ہے. دوسرا قرآن کو سمجھنا، یہ قرآن کا دوسرا حق ہے. اور تیسرا قرآن پر عمل کرنا، یہ قرآن کا سب سے بڑا حق ہے، سب سے بڑا حق ہے. اس لیے آئیے عزم ارادہ کریں کہ ہم قرآن کو سمجھیں گے اور عمل بھی کریں گے. قرآن کو سمجھیں گے اور عمل بھی کریں گے. روزانہ یا ہفتے میں ایک دن درس قرآن لگے گا. درس قرآن، تفسیر قرآن میں ہم بیٹھیں گے، طالب بن کے بیٹھیں گے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مفتی زید صاحب نے اپنی کتاب حقوق القرآن میں یہ لکھا ہے، حضرت کا یہ ملفوظ، ہر مسلمان کے قرآن کے سلسلے میں دو معمول ہونی چاہیے، دو نظام ہونی چاہیے ان کا. ایک تو قرآن یوں ہی پڑھنا شروع سے آخر تک، روز ایک پارہ لکھتے ہیں حضرت کے، روز ایک پارہ پڑھنا. دوسرا روزانہ ایک رکوع ترجمے سے پڑھنا. یہ دو معمول ہوا. روزانہ ایک پارہ یوں ہی بغیر ترجمے کے پڑھنا، اور دوسرا ایک رکوع روز ترجمے اور تفسیر سے پڑھنا. پھر آگے لکھتے ہیں اگر صلاحیت اتنی نہ ہو کہ وہ قرآن کو ترجمے اور تشریح سے پڑھ سکے تو حضرت لکھتے ہیں کہ کوشش کر کے اپنے محلے کے اور قریب کے کسی عالم سے وقت لینی چاہیے، تنخواہ دے کر، نذرانہ دے کر، کہ ہفتے میں ایک دن آ کے آپ ہمارے گھر والوں کو ہم جمع کریں گے، آپ ہمارے گھر میں درس قرآن کیجیے. یہ تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں. غضب بالا غضب یہ ہے کہ جن کا دن رات کا مشغلہ ہے قرآن کا، وہ بھی قرآن سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں. جن کا دن رات کا، ایک حافظ صاحب سے پوچھا ہم نے کتنے سال سے حفظ کرا رہا ہو، تو بولے 40 سال سے. ہوتے ہیں آپ، ہم نے 40 سال میں کتنی بار قرآن ترجمے سے پڑھا آپ نے؟ کتنی بار، کتنا ختم ہوا آپ کا قرآن ترجمے سے؟ کس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ کس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ آتا نا حدیث میں حضور قرآن تلاوت کرتے تھے تو قرآن کی تلاوت میں نماز میں حضور کی آواز بھرا جاتی تھی اور حضور کی ہچکیاں ہم لوگ آخری صف میں سنتے تھے. جہاں ایسی آیتیں بہت ساری ہیں. تو تلاوت کا حق یہ ہے کہ جہاں جہنم کا ذکر آئے تو پڑھنے والے پر جہنم کا خوف، اللہ کے عذاب کا لرزہ طاری ہو، اور جہاں جنت کی یا اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو تو اس کے پڑھنے میں خوشی اور بشاشت کے الفاظ جاری ہوں. برس کے بعد ابھی میں 5 دن پہلے کھنڈوا گیا تھا، تو وہاں مرکز کی مسجد میں ایک عالم تھے قاسمی، اتنے اچھے لہجے میں ٹھہر ٹھہر کے قرآن. اور پھر ایک جگہ کیا 9ویں پارہ تھا یا کیا تھا، وہاں آیت بڑی خطرناک تھی وہ اللہ کی طرف کی، تو ان کو پڑھنے میں ان کی ہچکی بڑھ گئی. بہت مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا انہوں نے اور آگے بڑھ کر رکوع میں گئے. پوری مسجد رونے لگی، ہچکیاں بن گئی. یہ ہے تلاوت کا حق، اسے کہتے ہیں تلاوت کا حق، اسے کہتے ہیں تلاوت کا حق. اچھی خبر پر بھی مسکرا رہے، بری خبر مسکرا رہے. کیا خط میں لکھا ہے کہ تمہارے دادا کا انتقال ہو گیا، اور وہ پڑھے جا رہا خط، اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے کہ تمہارے فون آیا کہ تمہارے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا راستے پر. میسج موبائل پر، فون کرنے کا وقت نہیں تو فوراً اس نے میسج بھیجا، وہ پڑھ رہا ایکسیڈنٹ ہو گیا. مطلب تو نے سمجھا ہی نہیں میسج کو. ایسا ہے کوئی بے وقوف؟ کوئی بے وقوف نہیں ہم میں. ہر شخص فوراً سب کام چھوڑ کر بھاگے گا، گھر کے ہو گیا تو کہاں لے جائیں اس کو. لیکن قرآن نے کہا فلاں قوم پر ہم نے آگ کی بارش کی، فلاں پر ہم نے یہ عذاب بھیجا، ہم نے 7 قسم کے عذاب بنی اسرائیل پر بھیجے، قوم نوح یوں برباد ہوئی، قوم عاد یوں برباد ہوئی، اور ہمارا عذاب فلاں پر ایسے آیا، فلاں پر ایسے آیا، اور فلاں قوم کو یوں ترقی دی، جنت میں یہ، جہنم میں یہ سب آیت سنے جانا ہے. ماشاءاللہ ایک ہی رکعت ہو گئی 20 رکعت پوری. جا اسی کے لیے قرآن کوئی مزہ نہیں. قرآن کو صرف تراویح کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ 20 رکعت پوری کرنا ہے، اور ٹائم دیکھ کے روزانہ
ٹائم پر تراویح کی 20 رکعت ہو جاتی ہے کہ حافظ صاحب تو بڑا ٹائم کا خیال رکھتے ہیں یار، کیا پون گھنٹے میں ماشاءاللہ فرض سمیت تراویح ہو گئی. اسے تراویح تھوڑے کہتے ہیں. اگر عالم صاحب پڑھاتے تو کبھی کبھی 2 گھنٹے بھی لگ سکتے تھے ایک پارے میں. آیت پڑھ کے تو کہیں ہچکی ہوتی، کہیں روتے، کہیں ٹھہرتے، کہیں سانس لیتے، پڑھا نہیں جاتا. حضور کا سینہ کیسے کھولتا تھا قرآن کے پڑھنے میں، جیسے چولہے پر ہانڈی رکھی ہو اور پانی ابلتا ہے، ایسا حضور کا سینہ ابلتا تھا پڑھنے میں قرآن. تو قرآن وہ کتاب ہے جو انقلاب لانے والی کتاب ہے. کتاب جزویدان میں لپیٹنے والی، مخملی غلاف میں رکھ کر سر کے اوپر سب سے اوپر رکھ دینے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ جس طرح موبائل اٹھتے ہی دیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے کس کا میسج آیا، اسی طرح قرآن روز کھول کے اپنی میسج پڑھنے کی کتاب ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ تم کو ہم نوازیں. اور قرآن کا پڑھنا اور سمجھنا دونوں اللہ نے آسان کر دیا ہے. سب سے آسان زبان عربی ہے پڑھنے کے اعتبار سے، سیکھنے کے اعتبار سے. انگلش اس سے زیادہ مہنگ، ہندی اس سے زیادہ سخت. آسان زبان ہے، سب سے زیادہ سرل زبان سیکھنے کے اعتبار سے عربی. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، تحقیق کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس کو سیکھنے والا؟ ایک ہی صورت میں اللہ نے 4 بار اس لفظ کو دہرایا سورہ قمر میں. جب ایک بات کو 3 بار ہم کہتے ہیں تو اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ آدمی سمجھتا نہیں. ابو نے 3 بار کہا کہ دیکھنا ہوشیاری سے جاننا، دیکھنا فلاں چیز لے ہی کیا آنا، دیکھنا میں وہ چیز لے ہی کیا آنا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر حال میں کوئی چیز لائے نہ لائے وہ لانا ہے. تو اللہ کہہ رہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ایک ہی صورت میں 4 بار. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ ہمارا کنفیوز دور کر رہا ہے، ہمارے دل کی پریشانی کو، فکر کی، خیال کی گمراہی کو دور کر رہا ہے. میرے بندے قرآن کوئی بھاری نہیں ہے. تم سیکھنا چاہو گے، سمجھنا چاہو گے تو اس سے زیادہ آسان کوئی کتاب سمجھنے کے حساب سے نہیں ہے. 9 سال کا بچہ حافظ ہو جاتا ہے اور 90 سال کا آدمی قرآن پڑھ لیتا ہے. 90 سال کا آدمی اگر پڑھنا چاہے گا تو پڑھ لے گا. ہندی زبان ہماری ہے نہیں، لیکن مسجدوں میں جب جاؤ تو رمضان میں چاروں دیواروں میں ہندی چپکی نظر آتی ہے. ارے اتنا زبان ہم نے چھوڑا کہ ساری تراویح کی تسبیح ہندی میں لٹکی ہوئی ہے. لگتا فرض ہے پڑھنا اس کا، اور سوائے امام کے کوئی پڑھتا نہیں ہے. تو چپکاتے کیوں بھائی تم؟ قبلہ رخ میں دائیں بائیں بھی مستحب ہے، وہ دعا پڑھنے کو ضروری تو ہے. کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں جو ہمیں اس وقت مانگنی ہے، چونکہ مقبول وقت ہے. 2 فرض کے 2 نمازوں کے بیچ کا وقت ہے، جو دعا مانگیں قبول ہوگی. اور اگر اللہ آپ کو رمضان میں عمرے پر لے جائیں تو دیکھنا 4 رکعت پر کیا ہوتا ہے. امام صاحب رکتے، سنت ہے، مستحب ہے کہ جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھی گئی اتنی دیر امام رکے بیٹھے. اس لیے ترویحہ بولتے ہیں، آرام کے لیے بیٹھنا. اور اب تو جھٹکے میں پوری ہوتی ہے، ایک سانس میں پوری دعائے تراویح. تو جیسے امام حرم 4 رکعت پڑھتے ہیں فوراً طواف والے 2 چکر لگا لیتے ہیں، فوراً 2 چکر طواف کا ہو جاتا ان کا. پھر جیسے اللہ اکبر کا فوراً طواف چھوڑ کے وہی نماز میں شریک ہو گئے. تو ترویحہ جو ہے 4 رکعت پر، یہ دعا مانگنے کی کتاب ہے، دعا مانگنے کی جگہ ہے یہ. اور اللہ کے اگر کوئی نفل پڑھنا چاہے تو ترویحہ کے بیچ میں نفل پڑھ سکتا ہے. اگر کسی کی 2 رکعت تراویح چھوٹ گئے تو بیچ میں 2 رکعت تراویح پڑھ سکتا ہے. لیکن لقیر کے فقیر پڑھے لکھے شہر میں بھی آپ کے یہاں تو چھوٹا چھوٹا پرچہ لکھا ہوا تو چھوٹے والے میں نفیس میں، بعض جگہ تو اتنا بڑا ٹکڑا دعائے تراویح.
اور ہندی کے اندر قرآن سننا عربی میں، نماز ہو رہا ہے عربی میں، اور دعا تراویح ہندی میں، اب پڑھ رہا کوئی نہیں. کیا مطلب؟ حالانکہ اتنی غضب کی دعا ہے وہ، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. اللہ کے اتنے نام، غضبناک نام اس کے اندر ہیں کہ اگر بندہ پڑھے تو سمجھ کے پڑھے کیا مانگ رہا ہے تو فوراً قبول ہو جائے، فوراً قبول ہو جائے. یہ دعا جو ہے بہت اہم ترین دعا ہے، لیکن لے دے کے مستحب ہے. پڑھنا لازم وہی لازم نہیں ہے، بہتر ہے وہی پڑھے لیکن سمجھ کے پڑھے. ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم انی ظلمت بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 بار اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی بھی پڑھ سکتے ہیں. اردو میں مانگ سکتے ہیں، اے اللہ ہمارے بچی کو اسپتال لوٹ کے ہیں، اے اللہ ہم تراویح پڑھنے ہیں، اللہ ہم جائیں تو تراویح پڑھ کے تو بچی ذرا ہوش میں آ چکی ہو. ہر تراویح مانگو تو اردو میں. تو دین جو ہے فارمیلٹی نہیں ہے، دین رسمی نہیں ہے، دین ایک واضح کتاب ہے، روشن کتاب ہے. ہمارے عزیز نے نیت کی ہے کہ محلے میں ہم قرآن فہمی کا نظام بنائیں گے. ساتھ دو گے ان کا؟ جی. مسجد میں پابندی ہو تو کوئی گھر طے کرو. ہم نے کہا بھی 1 گھر طے کرو، 2 گھر طے کرو کہ فلاں گھر میں ہوگی، عورتیں بھی شریک ہوں گی، مرد بھی شریک ہوں گے. درس قرآن، درس حدیث، سارا درس ہو رہا ہے ٹی وی پر. گوگل صاحب، مفتی صاحب سب بتا رہے ہیں سارے مسئلے، لیکن اصل آدمی، اصل عالم کو پوچھ ہی نہیں رہا. محلے میں، گھر میں آدمی اس سے نہیں پوچھیں گے، موبائل سے پوچھیں گے. اور اتنے بڑے قادیانی بیٹھے ہیں اس پر. ابھی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ محمد علی جیلم کو لوگ اپنا آدمی سمجھ رہے ہیں، چونکہ صافہ باندھتا ہے، نالائق جوان ہے، کتابوں کا ڈھیر لے کے بیٹھتا ہے اور بات علمی انداز میں کرتا ہے. وہ پاکستان کا انجینئر محمد علی جیلم پکا قادیانی ہے، گمراہ ہے، مرتد ہے وہ، لیکن اتنی علمی گفتگو وہ کرتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے یہ تو ماں تقی عثمانی صاحب سے آگے بڑھا ہوا ہے. یہ ماں الیاس گھمن صاحب کے مقابلے میں نہیں اس کے ہو سکتا. تو جب موبائل میں جائیں گے تو ہر طرح کے صافہ والے، ٹوپی والے اتنے ہیں. ہم کو لوگ 10 بدعتی والا جو ہے صافہ والا اس کا بھیجتے ہیں. ہم نے کہا بھائی یہ ہمارے مذہب عقیدے کا نہیں، یہ بریلی طبقے کا آدمی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ قادیانی ہے، یہ مرتد ہے. اس کو لکھنا پڑتا ہے ان کی کسی ویڈیو کو آگے فارورڈ مت کرو، لیکن پہچان ہی نہیں رہے کون کون موبائل پر کون سا شیطان فرشتے کے شکل میں بیٹھا ہوا ہے. حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ اسلامی لباس میں گمراہ طبقے آئیں گے اور اپنے پڑوس میں سچے ایمان والے، سچے مولوی سے رابطہ نہیں کریں گے اور موبائل پر دیکھ کے ان کی تقریر پر فارورڈ کریں گے، خوش ہو جائیں گے. فیس ٹو فیس دین چلا ہے، فیس ٹو فیس کو دین کو لازم پکڑیں، ڈیجیٹل انڈیا میں نہ جائیں. یہ موجودہ سرکار کی گمراہی والی انڈیا ہے، ڈیجیٹل انڈیا. ٹھیک ہے ڈیجیٹل انڈیا کرتے رہو، لیکن ہم تو فیس ٹو فیس والے. ہمیں جو کچھ ہوگا ہم شہر کے عالم سے جا کے پوچھیں گے. اللہ مغفرت فرمائے عبد البرکات صاحب کی، وقت مفتی معلومات ہے، لیکن شہر کے کسی سوال کا جواب اندور والے کا نہیں دیتے تھے. اندور والا کوئی سوال لکھ کے پوچھے حضرت سے، جواب کیا کہ بھلا آپ یہ مسئلہ آپ آ کے ہم سے پوچھئے کس کے بارے میں پوچھنا ہے، فیس ٹو فیس پوچھئے. جواب لے کے جا کے فتنہ کریں گے کہ حضرت نے یہ لکھ دیا تم کافر ہو، تمہارے نمازی نہیں ہوئی. فرمایا شہر میں فیس ٹو فیس جواب دو، کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو ان کو بلا کے لے آؤ. اب
اب آئے گا؟ قیامت تک نہیں آئے گا وہ، کیونکہ وہ صدر کے خلاف فتویٰ لایا تھا، مؤذن کے خلاف سوال پوچھ رہا تھا، چودھری صاحب کے خلاف پوچھ رہا تھا کہ جا کے فتویٰ چپکا دیں گے یہ حضرت کا فتویٰ ہے۔ اب بولیں کہ جس کے بارے میں ان کو بلا کے لے آئیے، آپ بھی آ جائیے، ہم بات کر لیتے ہیں، مسئلہ بتا دیں گے، تو کوئی نہیں آتا تھا۔ تو اسے کہتے ہیں صحبت کے ذریعے صحابہ بنے ہیں۔ صحابہ کا مطلب کیا؟ صحبت والے۔ تو صحبت سے بنیں گے تو صحابی بن گئے صحابہ۔ اور ہم صحبت اختیار نہ کریں اپنے شہر کے عالم دین کی، ہم موبائل میں الجھے رہے ہیں، یوٹیوب پر الجھے رہے ہیں، واٹس ایپ پر اپنے دین کو کرتے رہیں، کام کر رہے ہیں اور موبائل میں تلاوت ہو رہی۔ ایک جگہ گئے ہم تو، اور واہ رے واہ، کام ہو رہا کارخانے میں، تلاوت چل رہی، ہم نے تلاوت ہو رہی کہ تلاوت کی توہین ہو رہی؟ قرآن کی توہین اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ قرآن کی تلاوت تم سدیسی کے لگائے ہوئے ہو اور سب اپنے کام میں لگے ہوئے ہو، قرآن ہی سے لائق ہے۔ قرآن تو کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو چپ بھی رہو اور سنو، دو کام کرنا ایک ساتھ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو سارا کام کاج چھوڑ کے بیٹھو سکون سے، اور پھر سنو۔ ہماری یہی دلیل ہے کہ امام کے پیچھے تلاوت نہیں ہے۔ حنفیہ کی یہی بڑی دلیل سب سے بڑی ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو چپ بھی رہو اور سنو۔ جب امام پڑھ رہا تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ قرآن کہہ رہا جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ بھی رہو، تو امام کے پیچھے تلاوت کیسے ہو جائے گی؟ سب سے بڑی دلیل سورہ اعراف کی آیت ہے، حنفیہ کی، اہل حدیثوں کے خلاف، کہ امام کے پیچھے تلاوت نہیں ہے، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ بھی رہو۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے سورہ فاتحہ؟ تو پھر لائے لنک کے ساتھ چلو ظہر اور عصر میں تو نہیں سنتے ہیں، وہ تو خاموش تلاوت ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات، قرات الامام قرات اللہ، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، امام نے کر لی ہو گئی تمہاری۔ اور پھر اس سے آگے مضبوط دلیل حضور نے دی، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ہم اگر امام کو رکوع میں پائیں تو ہم کیا ہماری رکعت مل جائے گی؟ حضور نے کہا اگر رکوع پا لیا تم نے تو تمہاری رکعت بھی مل گئی۔ ہے نا مسئلہ اسی پر؟ اہل حدیث کا بھی عمل اسی پر ہے نا؟ تو رکوع میں پانے والا تلاوت کیا، ارے رکوع میں پانے والا نے، امام نے تو تلاوت کی، اس مقتدی نے تلاوت کی۔ اس لیے مسئلہ نیت بات کے تھوڑی دیر کھڑا ہو ایک رکن کے برابر، پھر رکوع میں جائے، تاکہ قیام کی سنت زندہ ہو جائے، قیام کا فرض ادا ہو جائے۔ اللہ اکبر ایک رکن کے برابر، سبحان اللہ، پھر رکوع میں جائیں گے، جاتے ہی رکوع میں نہیں جائیں گے، ایک رکنے کے برابر کھڑا ہونا ہے، پھر رکوع میں جانا ہے۔ امام مل جائے رکوع میں تو ٹھیک، نہ ملے تو ٹھیک، وہ رکعت نہیں ملی۔ تو رکوع میں پانے والا امام کو رکعت پانے والا ہوتا ہے، تو رکعت پانے والا رکوع میں پانے والا تلاوت کہاں کیا؟ جی کیا ہی نہیں۔ اور پھر اس سے زیادہ مضبوط دلیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، حضرت ابوبکر صدیق حضور کے حکم سے نماز پڑھا رہے تھے، 2 وقت کی نماز حضور کے حکم سے پڑھا دی۔ حضور اتنے لاغر کمزور بخار میں تھے کہ مسجد میں نہیں آ سکے۔ مغربی عشاء میں حضور کی تھوڑی راحت ملی تو 2 صحابہ کے کندھے پر حضور مسجد میں آئے، اس حال میں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور تلاوت سورہ فاتحہ کی کر چکے تھے، اور لا کے حضور کو مصلی پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں حضور بیٹھ گئے۔ ابوبکر نے جہاں سے تلاوت چھوڑی تھی وہاں سے آگے حضور نے نماز کو بڑھائی، وہاں سے آگے حضور نے نماز کو بڑھائی، کیونکہ اب نبی آ گئے تو نبی کے موجودگی میں کوئی امام نہیں بن سکتا، نبی ہی امام رہیں گے۔ ابوبکر کی حیثیت مکبر کی ہو گئی، ابوبکر کی حیثیت مکبر کی ہو گئی، مقتدی کی ہو۔ امام آیا اور جب پانی مل گیا تو تیمم کیسے باقی رہے گا؟ حضور جیسے ہی مصلی پر آئے ابوبکر کی نوعیت اب کیا ہو گئی؟ اب مقتدی کی ہو گئی۔
حضور وہیں سے آگے نماز کو بڑھایا، اور حضور نے سورہ فاتحہ نہیں پلٹائی، حضور نے سورہ فاتحہ نہیں پلٹائی، تلاوت ہی آگے کرتے رہے۔ یہ سب ڈوز اس لیے دے رہے ہیں کہ ان دور میں اہل حدیث بھی بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو مسئلے معلوم رہیں۔ ہمیں ہم ان کو گنہگار نہیں کہتے، بھی نظریات کا اور مسلک کا مضبوط عمل ہے یہ۔ اب اپنے عالم سے نہیں جڑیں گے آپ تو پھر آپ کو وہ دو چار لالی پاپ کھلائے گا اور اسی میں آپ کو بہکا دے گا۔ کتنے جماعت کے ساتھ ہی ادھر ہو گئے، ہاتھ یہاں باندھتے باندھتے یہاں باندھنے لگے۔ ارے تم اپنے شہر کے عالم سے ملتے تو صحیح، لیکن عالم کے خلاف تمہارے دماغ میں پہلے بٹھایا کہ تمہارا عالم کچھ نہیں جانتا۔ اصل بخاری حدیث میں یہ لکھی ہے، اب بخاری کی روایت بتاتا ہے وہ ہندی میں، اندازہ لگائیے بخاری ہندی میں کہ عربی میں۔ یہ لوگ نالائق لوگ بخاری کی حدیث بتائیں گے آپ کو ہندی والی۔ تو غرض ہے کہ دین انقلابی دین ہے، زندگی میں تبدیلی لانے والا دین ہے، زندگی کے اندر بندگی کے رخ کو جمانے والا دین ہے۔ مردوں اور خواتین میں دین زندہ ہونی چاہیے، اور مردوں کے مقابلے میں خواتین میں زیادہ دینی شعور پیدا ہونے چاہیے۔ دینی شعور جتنا خواتین میں پیدا ہوگا اس سے زیادہ دین پھیلے گا۔ غزہ کی لڑائی مرد لڑ رہے ہیں کہ عورتیں لڑ رہی؟ بتاؤ، اصل کون لڑائی لڑ رہا ہے؟ غزہ کی فلسطین کی لڑائی اصل کون لڑ رہے ہیں؟ مردوں کو کس نے ہمت بڑھائی؟ بچوں کو کس نے سنبھالا؟ ان کے گھر کا نظام کس نے اٹھایا؟ اور شوہروں کو سرنگ میں کس نے بھیجا؟ کس نے ہمت بڑھائی؟ خواتین نے بڑھائی۔ خواتین میں ہمت بڑھے گی تب جا کے انقلاب آئے گا۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے چاروں بیٹوں کو تیار کیا کہ تم کو جوان اس لیے کیا کہ تمہاری جوانی اللہ کے راستے میں کام ہے۔ ایک ایک بھائی کر کے آگے بڑھتے رہنا اور شہادت کا جام پیتے رہنا، یہاں تک کہ مجھے خبر آنی چاہیے کہ تم چاروں کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ اگر پیٹ پھیر کے آگے تو میں معاف نہیں کروں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ جس طرح میرا باپ اللہ کے راستے میں شہید ہوا، تمہارے والد شہید ہوئے، اس طرح میں چاہتی ہوں قیامت میں اعلان ہو کہ شوہر کی فلاں مرد کی بیوی، شہید کی بیوی کہاں؟ تو میں آؤں۔ فلاں شہید کی بیٹی کہاں؟ تو میں آؤں۔ فلاں 4 بیٹوں کی شہید کی ماں کہاں؟ تو میں آؤں۔ ماں حوصلہ بڑھاتی ہے۔ حضرت عمر بن جموح لنگڑے صحابی کو جنگ میں جانے کے لیے کس نے مجبور کیا؟ بھائی نے، باپ نے؟ کس نے جذبہ بڑھایا ان کا؟ بیوی نے کہا کہ ہم کہیں گے تم جاؤ تو تم تو کہو گے ہم لنگڑے ہیں، ہم کہیں گے تم جاؤ اللہ کے رسول کے ساتھ تو تم تو کہو گے ہم لنگڑے ہیں۔ ایسے انداز میں کہا، عمر بن جموح کے بدن میں تیر لگ گیا۔ بیوی کا طنز، اللہ کے رسول کے سامنے گئے، اللہ کے رسول اب میں تو آپ کے سامنے ساتھ جاؤں گا۔ حضور نے کہا تم پر تو جہاد ہی فرض نہیں ہے، تم تو پاؤں سے معذور ہو۔ کہ نہیں اللہ کے رسول، میں تو آپ کے ساتھ جاؤں گا ہی۔ ماں نے، بیوی نے فوراً کہا دونوں بیٹوں کو تم دونوں ابا کے ساتھ جانا تاکہ ان کو سپورٹ ملے۔ کہیے دونوں بیٹے کھڑے، اللہ کے رسول ابا کے ساتھ ہم رہیں گے، ہم ان کو سنبھالیں گے۔ پھر عمر جموح کو بیوی کا طنز اتنا چبھا کہ وہیں پر قسم کھائی، اللہ میں قسم کھاتا ہوں کہ تیرے راہ کی مجھے شہادت ملنی چاہیے، میرا جسم میرا گھر نہیں آنی چاہیے، میرا جسم میرے گھر واپس نہیں آنی چاہیے، اللہ تیری ذات کو قسم ہے۔ یہ قسم اللہ نے پوری کر دی، جنگ میں گئے، شہید ہو گئے۔ اب ان کی بیوی بھی گئی پیچھے سے، لاش کو لانا چاہ رہی ہیں اونٹ پر رکھ کر گھر مدینے میں، لیکن مدینے کا رخ جہاں کرتے ہیں اونٹ بیٹھ جا رہا ہے، لاش کو لانے کے لیے تیار نہیں۔ حضور کا خبر گئی کہ اللہ کے رسول عمر بن جموح کی لاش اونٹ بیٹھ مدینے کے اندر رخ ہی نہیں کر رہا ہے۔ تو حضور نے کہا عمر نے کچھ کہا تھا چلتے وقت؟ تو انہوں نے کہا کہ قسم کھائی تھی، اے اللہ تیری ذات کی قسم کہ میرا جسم میرا گھر نہیں آنی چاہیے، تیرے راستے میں دفن ہونا چاہیے۔ تو عورتوں کا ذہن بنے گا تو مرد جو ہے نا
موبائل چھوڑیں گے، ٹی وی چھوڑیں گے، دکان کا تھوڑا وقت لگائیں گے اور تھوڑا علم عمل پر اور انقلابی شکل بنائیں گے. سمجھ رہے ہیں نا. ماں تھانوی رحمۃ اللہ کے ملفوظ میں ہے کہ علی گڑھ کی پڑھی ہوئی ایک بیٹی آئی اور ان کا داماد بھی علی گڑھ کا پڑھا ہوا تھا. علی گڑھ کا، اس وقت کا علی گڑھ، فالق کتنی بڑی ڈگری ہے، کتنی ہے، اعلیٰ عہدے پر تھے. آئے تو ان کی تنخواہ اس وقت کی 300 تھی، تو تنخواہ سے پہلے بیوی کے ہاتھ میں 3,000 لا کے دیا. بولے 300 تنخواہ تمہاری، 3,000 کہاں کی ہے؟ بولے اوپری آمدنی ہے، یہ اوپری آمدنی ہے. تو بیوی نے کہا جبرائیل نے لا کے دیا کیا؟ میکائیل لا کے؟ کون لا کے؟ اوپری کا مطلب کیا؟ اوپر سے برسا کیا؟ آپ لوگ سمجھتے ہو اوپری نا جی، اوپری آمدنی. کہا کہ دیکھو نکاح باقی رہے گا حلال پر. اگر یہ اوپری آمدنی آپ کو پسند ہے تو ہم میکے جا رہے ہیں، ہم میکے جا رہے ہیں. میں اس گھر میں رہ ہی نہیں سکتی جو مرد حرام روزی ہمیں کھلائے. میں اس گھر میں رہ ہی نہیں سکتی کہ میرے گود میں پلنے والا بچہ حرام روزی سے پلے. کیا 300 کم ہے؟ اس وقت کی 300 اس وقت کی 3 لاکھ کے برابر ہوں گے، لاکھوں روپے کے برابر. کہ تم کو 300 کم نظر آ رہا ہے؟ کسی کی 50 روپے، کسی کی 75 روپے تنخواہ ہے، 100 روپے کسی کی ہے، اور تمہاری 300 ہے. اور پھر یہ اوپری. تھانوی رحمۃ اللہ لکھا کہ بیگم جب پڑھی لکھی ہوتی ہے تو لالچی اور حریص شوہروں کی زندگی بھی سدھار دیتی ہے. اس لیے عورتوں میں دین کا آنا مردوں کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے. ہمارے عزیز کے جذبے کو اللہ خود بڑھائے، اس کی ہمت آپ لوگ بڑھائیے کہ انہوں نے طے کیا ہے کہ خواتین بھی درس قرآن میں، درس حدیث میں بیٹھیں گی. ہمارے لانے کا مقصد ہی یہی ہے ان کو آج، کہ آج ختم قرآن پر یہ بات ہونی چاہیے اور رمضان میں اس کی بنیاد پڑ جانی چاہیے انشاءاللہ. جی پڑ جائے گی، اور تراویح بھی پڑھیں گے. 15 دن کے بعد سہا ہو جائے گا. جی ہاں پڑھیں گے، ہر جگہ پڑھیں گے، اخلاص سے پڑھیں گے اور قرآن سمجھیں گے. قرآن سمجھیں گے. معمول بنائیے خود سے قرآن پڑھنے کا، پھر گھر میں اتنی برکت ہوگی، اتنی راحت آئے گی. جس گھر میں قرآن ہوتا ہے وہاں سے شیاطین نکل جاتے ہیں، زحمتیں، بیماریاں، برائیاں سب ختم ہو جاتی ہیں. بچوں کے کان میں قرآن کی آواز پڑتی. جب وقت ملے عورت کو، عشاء کے بعد ہمارے گھر کی عورتیں عشاء کے بعد بچوں کو سلا کے پڑھتی، صبح کے وقت پڑھ لیتی، اسکول بھیج کے پڑھ لیتی. معمول بنائیے، کہیے کہ پڑھنا ہے قرآن. موبائل نے سب کا وقت برباد کیا ہے. پوری رات موبائل میں بچے رمضان میں رہتے ہیں، سحری کھا کے سو رہے ہیں. آپ میں بھی کچھ ہوں گے ایسے، جی آپ میں بھی ہوں گے ایسے جو رات بھر موبائل پر یوٹیوب پر رہیں گے، اکیلے بیٹھے مووی دیکھیں گے، ٹک ٹاک کریں گے، کیا کر پھٹ پھاٹ کریں گے، اور سحری کھا کے فجر پڑھیں یا نہ پڑھیں پھر سوئیں گے اور ظہر کے وقت اٹھیں گے. یہی ہے نا مسلم جوانوں میں. اور اگر تھوڑا بڈھے وڈھے ہو گئے تو پھر ہوٹلا اور ہوٹل کا سب چالو ہے. پورا کھجرانہ بمبئی بازار بنا ہوا. بھی رات بھر بیٹھ کے ہوٹلے پر کیا کرتے ہیں آپ؟ گھنٹوں بیٹھ کے کیا بات کرتے ہیں آپ؟ کس کی برائی کرتے ہیں رمضان میں بھی؟ وہ بھی رمضان میں. یہ سب غلط کام اور وقت کی بربادی سے اپنے آپ کو بچائیے. وقت گھر میں لائیے. ماں کو دیکھنا بھی حج ثواب ہے، بیوی سے ہنسی کھیل کرنا بھی ثواب ہے، بچے سے ہنسی کھیل کرنا بھی ثواب ہے، ان کے ساتھ پیار محبت کرنا بھی ثواب ہے، چھوٹے بچوں کو دلار کرنا بھی ثواب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تہجد پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے. حسنین کریمین حضور سجدے کے جانے کا انتظار کرتے تھے کہ نانا سجدے میں جائیں. جیسے حضور سجدے میں گئے، دونوں حضور کے پیٹھ پر دلدل بنا لیا. اکثر حضور سجدے میں جاتے اور حسنین کریمین حضور کے پیٹھ پر بیٹھ کر گھوڑا بنا دیتے حضور کو.
اور حضور کا زلف مبارک پکڑ لیتے اور خوب مزے لیتے. حدیث میں آتا اللہ کے حضور فرماتا ہے میں اپنا سجدہ لمبا کر دیتا تاکہ یہ بچے اچھی طرح کھیل لیں. آج کل اگر کوئی بچہ کرے تو ایسا تماچا دادی مارے گا دادا کے نماز خراب کر رہا ہے کب وقت. حضور فرماتا ہے میں اپنا سجدہ لمبا کر دیتا تاکہ بچے اچھی طرح کھیل لیں اور مجھے سجدے کی تسبیح زیادہ پڑھنے کا موقع مل جائے. کیا گھر کا نظام, کیا بچوں کا لفٹ دیا گیا. ہم بائک پر گھماتے ہیں, کار میں گھماتے ہیں, اور حضور اپنے پیٹھ پر اپنے نواسوں کو مزہ لینے دیتے تھے. پھر جب سجدے سے سر اٹھانا چاہتے تو ہاتھ سے ہاتھ پکڑتے, پھر نیچے اتارتے دونوں کو, پھر سجدہ سے اٹھتے اور پھر قیام میں جاتے. نفل نماز اس سے خراب نہیں ہوگی. نفل نماز اس سے خراب, نفل نماز میں سب چیز گنجائش ہے ان سب چیزوں کی. تو گھر میں نفل پڑھیں گے تب تو بچے دلدل بنائیں گے آپ کو, اور پھر وہ بھی سجدہ کریں گے اپنا چھوٹا مصلی بچھا کر. ان کے سجدے پر آپ کو دیکھنا کہ آپ کے سجدے سے زیادہ آپ کو لطف آئے گا. آپ غور کرنا, آپ ان کے رکوع تو کرتے نہیں, سیدھے قیام کر سجدے میں چلے جاتے ہیں جی. تو ان کے سجدے میں جو جانے کا انداز ہوتا ہے ایسا لگتا ہے فرشتے جھوم رہے ہوں, فرشتے جھوم رہے ہوں. تو ماحول کیسے بنے گا؟ گھر میں قرآن ہوگی تو بچہ بھی کہے گا ہمیں بھی دو. ہم تسبیح پڑھیں گے تو وہ بھی کہے گا. بچی حجاب پہنے گی تو وہ بچی بڑے ہو کر کے بغیر دوپٹے کی رہے گی. ایک صاحب ہیں اندور کے, انہوں نے کھجرانے کی ایک بہو ان کو پسند آ گئی شادی کے لیے, بیٹے کے لیے. تو انہوں نے ہم سے سنایا کہ صاحب ہم کو بہو پسند آ گئی کہ رشتہ ہونی چاہیے. سب وہ بات ہی ہو گئی کہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ صاحب ایک شرط ہماری بیٹی کی طرف سے, ہماری بیٹی سر پر دوپٹہ نہیں رکھیے گا نہ برقع پہنے گی. ہم نے اپنی بچی کی تربیت ایسی ہی کی ہے, اور آپ جاؤ گے تو برقع پہنواؤ گے, دوپٹے میں لاؤ گے. ہم نے اپنی بچیوں کو سر پر دوپٹہ ڈالنے والا نہیں بنایا. حافظ صاحب کا رومال بنایا کہ خالی لٹکتا رہے آگے بس. انہوں نے سنایا, ہمیں کھجرانے کا واقعہ سنایا. تو یہ ذہنیت ہے یہاں کی. مال نے اتنا دیوس بنا دیا ہے, عورتوں کو اتنا آزاد بنا دیا ہے, فیشن لیبل بنا دیا ہے. چونکہ دین گھر میں, عالم گھر میں نہیں, تعلیم گھر میں نہیں, اللہ والوں کی آمد گھر میں نہیں, تو گھر میں شیطان نے اپنا بسیرا بسا لیا ہے. ایسے 3-4 نوجوان کی ضرورت ہے کھجرانے میں. محلے محلے میں درس قرآن اور درس حدیث زندہ ہونی چاہیے. میری دل کی آواز اس نے کرتی ہے. میں ہر جگہ یہ ابھی تحریک چلا رہا ہوں. میری کتاب آ رہی ہے 200 پیج کی ہے کہ درس قرآن مسجد کا حق. ہر امت کا فرد, ایک ایک مرد عورت قرآن سمجھ کے پڑھے. یہ قرآن کا حق ہے. اچھے انداز میں صحیح تلفظ کے ساتھ سمجھنا, اور چوتھا تیسرا حق اس کا سب سے بڑا عمل کرنا. یہ رمضان کے برکت سے انشاءاللہ اگر آپ سب ہمت کریں گے تو یہ مجمع پورے شہر کو, پورے محلے کو تبدیل کرنے کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا. اب ختم قرآن کی مجلس ہے, دعا کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمارے عزم ارادے کو اللہ پورا فرما دے, اور جو مقصد ہے اللہ اس میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام منک السلام, تبارکت یا ذی الجلال والاکرام. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین
یا اکرم الاکرمین یا غفور الرحیم یا ذا القوة المتین یا حنان یا منان یا ستار یا غفار برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی خطائیں درگزر فرما، اے اللہ ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنی پوری اطاعت کی توفیق عطا فرما، فرما برداری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ علم نافع عطا فرما، عمل خالص عطا فرما، اے اللہ اخلاص والا عمل عطا فرما، اے اللہ قرآن سے حقیقی محبت عطا فرما، اے اللہ قرآن سے حقیقی محبت عطا فرما، اے اللہ قرآن والوں سے محبت عطا فرما، علماء سے محبت عطا فرما، حفاظ سے محبت عطا فرما، ائمہ سے محبت عطا فرما، اے اللہ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس وقت امت اے اللہ خاص طور سے ہند میں اے اللہ بہت پریشانی میں امت مبتلا ہے، اے اللہ ہماری شریعت ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، اے اللہ ہماری وقفیہ جائیداد پر ناجائز قبضے ناجائز اس میں مداخلت کی کوششیں جاری ہیں، اے اللہ اگر یہ ہو گیا تو ہماری مسجدیں ہماری عیدگاہ قبرستان وقفیہ جائیدادیں محفوظ نہیں رہیں گی، اے اللہ یہ مبارک مہینے میں مبارک گھڑی میں اے اللہ ہم اپنے اکابرین کی ان کوششوں کی کامیابی کی آپ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ملت کے اکابرین اس سلسلے میں جو فکر مند ہیں اور حکومت سے اپنا مطالبہ 17 مارچ کو دھرنے کی شکل میں رکھنے والے ہیں، اے اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما لے، ان کے احتجاج کو قبول فرما لے، موجودہ حکومت کے دل میں نرمی کو ڈال دے، اے اللہ ہماری شریعت اور ہمارا لا پرسنل اللہ محفوظ رہے، اے اللہ اس کا فیصلہ فرما دے، اے اللہ اس کا فیصلہ فرما دے، اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے، ان کی شہادتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، خاص طور سے قبلہ اول کی حفاظت فرما، قبلہ اول والوں کو ان کا زمینی حق عطا فرما، حکومتی حق ان کو عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو صحیح دینی شعور عطا فرما، دینی بیداری نصیب فرما، اے اللہ دین اپنے زندگی کے ہر کام میں شریعت کے حکم کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہاں تراویح ختم ہوئی، ختم قرآن کے موقع پر آپ کے نبی نے فرمایا ہے کہ آپ دعا قبول فرماتے ہیں، اے اللہ یہ مجمع اسی امید سے آیا ہے کہ ختم قرآن پر ہماری دعا قبول ہوگی، اے اللہ ان اٹھے ہاتھ والوں کو تو جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا پریشانی ہے، کون کن کن مصیبت میں مبتلا ہے، کون کس کے دل میں کیا آرزویں تمنائیں ہیں، مولا کریم تو اپنے شان ان کی ساری آرزویں تمناؤں کو پورا فرما دے، ساری بلا مصیبت سے ان کی حفاظت فرما لے، دین و دنیا میں خوب ترقی عطا فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے عزیز نے درس قرآن اور درس حدیث کا جو ارادہ کیا ہے، اے اللہ یہاں کے لوگوں کو مرد و خواتین کو اے اللہ ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، استحکام عطا فرما، اخلاص عطا فرما، دین کے ہر کام میں فروغ دینے کی اے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علیہ واصحابہ وآل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم